آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، ابھی وہ مرزا جیل میں جس کو میں جہنمی کہتا ہوں، اس کی تازہ ایک بکواس وائرل ہوئی ہے، اور میں نے آج اس کے خلاف ابھی آنے سے پہلے فتویٰ صادر کیا ہے۔ اس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا لفظ بولا کہ وہ زبان پہ لانے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ وہ لفظ 100% توہین رسالت پر مشتمل ہے، اور وہ لفظ جو اپنی زبان سے سرکار کے بارے میں بولے کافر بھی ہو جاتا ہے، مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس نے کرسچن لوگوں کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، اور پھر اپنی ایک مسئلے کی دلیل کے طور پر اپنی طرف سے پیش کر رہا تھا، جبکہ کرسچن جب ان کا جواب آیا کہ ہمارا تو کوئی ایسا مذہب نہیں کہ ہم یہ لفظ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولیں، تو ہم نے اس فتوے میں مطالبہ کیا کہ 295C کے تحت اس پر FIR درج کی جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ کیا آپ سب کو یہ بات منظور ہے؟ وہ لفظ اس نے بولا ہے، معاذ اللہ، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر ویسے تمہارے سامنے اس لفظ کا ذکر کرتا ہوں، وہ لفظ ہے لفظ دجال۔ جیسے ہم اوپر آ رہے تھے تو ایک صاحب 2 صاحبانہ ہے، انہوں نے آواز دی، اسلام دعا ہوئی۔ پہلی بات جو ان کی ہونا کہ ایتھے کتنے وہ ایتھے بڑا اس طرح نہیں، جو یہ رائے کیوں ہے؟ نہیں وہ کیا کہا ایسا 2 نمبر ایتھے بڑا 2 نمبر آدمی ہے یہ رائے کیوں ہے؟ آپ کے اپنے علاقے میں آپ کے ارد گرد آپ کے دروازے پر ایک صاحب ملتے ہیں اور وہ یہ رائے رکھتے ہیں، یہ رائے آپ کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے اس سے زیادہ۔ آج دنیا میں 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب سے زیادہ لوگ نبی اسلام کو بھی یہی سمجھتے ہیں، 6 ارب سے زیادہ لوگ نبی اسلام کو بھی یہی سمجھتے ہیں، صرف 2 ارب لوگ ہیں ان کے ماننے والے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان، آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی اسلام کی ذات تو اپنی جگہ موجود ہے، تو ہم تو ان کے ڈاکیے ہیں۔ دجال کا لفظ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اب مجھے پتا چلا، میں نے رستے میں سنا کہ وہ تعویل کر رہا ہے کہ میں نے دجال سے مراد وہ کانا دجال جو آخر میں آئے گا وہ نہیں لیا، میں نے تو اس سے مراد کذاب لیا ہے۔ او بھائی، میں اس دجال کانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دجال سے مراد ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، ٹھیک ہے؟ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت میں 3 جھوٹے دجال آئیں گے۔ ہم مسلمہ کذاب کو مسلمہ دجال نہیں کہتے، لیکن نبی اسلام نے اسے دجال کہا ہوا ہے۔ تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ اگر اس نے دجال سے مراد کذاب بھی لیا ہے، سرکار کی طرف وہ نسبت کر رہا ہے اس لفظ کی، تو یہ بھی 100% توہین رسالت ہے، اور کسی لحاظ سے یعنی اس کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ یہ لفظ اگر وہ یہ تعویل کرتا ہے تو پھر ہمارا تو یہ 295C جو قانون ہے ہمارے ملک کا، شریعت و شریعت ہے، اس قانون میں ہے کہ اگر کوئی کرسچن بھی یہ لفظ بولے گا سرکار کے بارے میں تو اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ سارے زور سے بولو کہ یہ پیغام پوری دنیا پہ جائے گا۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ تو جن کا حوالہ دے کر جسے مقیس نے بنا کے وہ بات کر رہا ہے کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، تو میں نے بھی کہا ہے، تو اگر وہ بھی کہیں، ان کا تو قول آج تک سامنے آیا نہیں، لیکن پاکستان میں یہ بکواس اگر ان میں سے بھی کوئی کرے گا، اس پر بھی توہین رسالت کی FIR کٹے گی، اور اس پر بھی 295C لگے گی۔ تو یہ آج اس نے جو تعویل کی ہے معاذ اللہ، اس میں بار بار پھر اس نے لفظ دجال کو کذاب کے معنی میں کر کے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی ہے، اور پھر اگلا مسئلہ جو وہ بیان کرنا چاہتا تھا اس میں بھی اس نے اتنا بڑا
جھوٹ کا بلندہ اور توہین اتنی زیادہ کی ہے. میں نے تو اس فتوے میں لکھا ہے کہ اگر 100 بار بھی اس پر 295 کی FIR کاٹ کر اسے سزا دی جائے پھر بھی تھوڑی ہے جتنی بڑی توہین اس نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ ہماری حکومت کو توفیق دے کہ اس گستاخ کو جس نے کوئی ولی نہیں چھوڑا، نبی نہیں چھوڑے، خود اللہ کی ذات کے لحاظ سے اور مقدس ہستیوں کے لحاظ سے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کے لحاظ سے، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، اس کی زبان اتنی بے لگام ہے کہ ان ساری ہستیوں پر معاذ اللہ وہ تان کر چکا ہے، توہین کر چکا ہے، اور یہ اس کی حد درجہ توہین ہے. پتہ نہیں کس نے اس کی پیچھے سے باغیں کھلی چھوڑی ہوئی ہیں. تو یہ ہمارا ابھی تو چونکہ آج کا مسئلہ ہے کہ پورے پاکستان اور پوری قوم کی اس کے بارے میں انشاءاللہ آواز ہوگی. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. اور یہ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت یہ کام کرے. حکومت کی رہنمائی کے لیے فتویٰ لکھا ہے اور ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو تمہارے مراحل ہیں اس کو گزارو اور اس کے بعد جو شرعی سزا لکھی ہے ہم نے اس کے مطابق جو ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میلاد کو قبول فرمائے. اور میں تمہیں ایک ضروری دعوت دینا چاہتا ہوں کہ 29 اگست کو فلیٹیز ہوٹل کا بہت وسیع و عریض حال ہے پنجاب اسمبلی کے قریب، تو اس میں ہم 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں. اور یہ افکار رضا سیمینار کی گولڈن جوبلی ہے 29 اگست کو، جس کا موضوع ہے تمہید ایمان، جو اعلیٰ حضرت کی خاص ایک کتاب ہے اور بڑی مارکت الآراء کتاب ہے. تو تمہید ایمان کانفرنس اور 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت وسیع اہتمام ہوگا. وہاں پر اپنے سارے دوستوں کو بھی دعوت دیں، خود بھی تشریف لائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی